لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. لیکن نیک عمل بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر للہیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو. چنانچہ اگلا فقرہ یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پھر انسان کو چاہیے عمل صالح کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس عمل میں کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دے. یعنی یہ جو عمل ہو وہ خالص، بولیے، اللہ کے لیے ہو. اور اگر واقعاً خالص اللہ کا عمل دیکھنا ہے، دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ روایات مل جائیں گی، احادیث مل جائیں گی، قرآن میں مل جائیں گی، لیکن عملی نمونہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً اللہ کے لیے ہے تو وہ آپ کو کربلا میں ملے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. جب آدمی عمل خدا کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، خدا خوش کس میں ہوتا ہے. چنانچہ صفین میں معاملہ بالکل قریب ہے، اور خیمے تک تلوار لے کے مالک اشتر، بولیے، پہنچ گئے. ادھر سے امام کا آدمی پہنچتا ہے، جس حالت میں واپس ہو جاؤ. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گئے امیر المومنین کے پاس. میں کہوں گا مالک، جھنجٹ ختم ہو. پوری کربلا اگر آپ غور فرمائیں، پوری کربلا ایک مالک اشتر کی تلوار پر رکی ہوئی ہے. اگر اس دن مالک اشتر تلوار چلا دیتے اور قصہ ختم ہو جاتا تو جب باپ ہی نہ ہوتا تو یزید کے بیٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی. لیکن اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا. میں کہوں گا مالک، کیا کیا آپ نے؟ جھنجٹ ختم کر دیتے، مار دیتے، قصہ تمام ہوتا. آ کے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے، مولا اب تو غلطی ہو گئی، اب مجھ کو مار دیجئے اور کیا کیجئے گا. کم از کم ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم تو ہو جاتا، جنگ تو جیت لیتے. عجب نہیں، مالک جواب دیں گے ہمارا مزاج جنگ جیتنا نہیں ہے، ہمارا مزاج اطاعت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی چیز اگر بطور اتم آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ملے گی. ورنہ کیا کچھ قوت و طاقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کو نہیں دی ہے.
اور اگر حضرت عباس اپنی پر آ جاتے، چاہ لیتے، تو پھر کربلا کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے تو ایک چیزیں میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، پھر کربلا کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں سے بحث نہیں ہے ہم کو، 25,000 تھی، 30,000 تھی، 1 لاکھ تھی، 4 لاکھ تھی، اس سے بحث نہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل فورس تھی کربلا میں، 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے 4,000 اور بعض روایتوں میں 10,000۔ یہ اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے، جس کا کام کیا تھا؟ کچھ نہیں، بقیہ جنگ سے اس فوج کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس 4,000 فوج کا کم ہی مان لے تو یہ ایک آدمی کے لیے 4,000 بھی کم نہیں ہے۔ اس 4,000 فوج کا صرف مقصد یہ تھا کہ ایک قطرہ پانی امام حسین سلام اللہ علیہ کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ یہ پورا مقصد تھا اس فوج کا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو چوکنا رہنا ہے نا۔ سوال، 4,000 یا 10,000 فوج فرات کے کنارے ہے کہ کوئی پانی لینے نہ پائے، تو حضرت عباس فرات میں کیسے داخل ہو گئے؟ دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جس کا ہمارے پاس عقلی اعتبار سے کوئی جواب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نہیں بھائی، جب تمہارا کام یہی ہے تو عباس گئے کیسے فرات میں؟ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا جناب عباس تلوار لے کے گئے تھے؟ کیا حضرت عباس کو جنگ کی اجازت تھی؟ جب بہت زیادہ ہوا تو آخر میں آ کے جب حضرت ابوالفضل نے کہا کہ آقا یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے، تو امام حسین نے کیا کہا؟ جنگ کی بات نہیں کی۔ جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے، ان عزمت علی الجہاد فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء۔ جب جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا مقصد ہے جنگ لڑنا نہیں ہے، پانی لانا ہے۔ اور یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ تلوار لے کے نہیں گئے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے۔ جب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے تو یہ 4,000 فوجیں کر کیا رہی تھی؟ حضرت عباس کو تو فرات میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس اس کا ایک حدیث ہے شعراء کے بارے میں، صلوات بر محمد وعلیہ۔ دیکھیں یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ نہ مانیے۔ روایت کہتی ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی بسا اوقات شعراء کے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ تو اب میں کوئی روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس شاعر کی بات میری سمجھ میں آئی۔ میں جس مدرسے سے مربوط تھا ابھی تک پچھلے سال تک، وہیں کے پرانے طالب علم تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے، سحر ٹی وی میں تھے، مولانا محسن صاحب بڑے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ آخر جب 10,000 سپاہی لگے ہوئے ہیں اور حضرت عباس کو جنگ کی بولیے اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ سب کیسے نہیں روک پائے؟ اور حضرت عباس فرات میں داخل کیسے ہو گئے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی نہ عقلی جواب ہے، نہ نقلی جواب ہے، نہ کوئی روایت ہمارے پاس ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ لیکن اتنا پتا ہے کہ فرات میں گئے، مشکیزے کو بھرا اور مشکیزہ بھر کے پلٹے۔ تو ایک چیز اور آپ دیکھیے، مشک کاہے کی ہوتی ہے؟ چمڑے کی۔ وزنی برتن تو جلدی ڈوب جائے گا، لیکن چمڑا پانی میں بولیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ہاتھ سے دبانا پڑے گا۔ تو ساری توجہ آپ کی ادھر ہے۔ تو جب تک آپ پانی میں ہیں، بھر رہے ہیں، تب تک آپ کی توجہ وہاں ہے۔ اس وقت کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ مشکیزہ بھر کے نکل آئے
تو سوال یہ ہے کہ یہ فوجی کر کیا رہے تھے؟ اس کا جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس شعر کے. آج 8ویں مجلس ہے غالباً، ابھی تک آپ نے مجھ کو شعر پڑھتے نہیں سنا ہوگا. شعر ویر نہیں پڑھتا جلدی، اس لیے یاد ہی نہیں ہوتا شعر. لیکن یہ شعر ایسا تھا کہ یاد ہو گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حالانکہ بڑی دعائیں کی، بڑی منتیں کی، سمجھ گئے آپ. جناب معصوم قم کے روضے پہ زری پکڑ کے دعا کی کہ 2-4 شعر ہو جائیں. 2 شعر ہوا ہے زندگی میں. ایک تو ممبر سے پڑھنے لائق ہے، ایک پڑھنے لائق نہیں. اکیلے میں سنا دوں گا آپ کو. تو میں شعر ویر نہیں کہہ پاتا اور جلدی یاد بھی نہیں ہوتا، مگر یہ ایسے سوال کا جواب ہے کہ یہ شعر یاد ہو گیا. اعتراض سمجھ میں آ گیا نا کہ جب 4000 کی اسپیشل فوج لگی ہوئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، امام کے خیمے تک ایک قطرہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے، تو یہ سارے فوجی کر کیا رہے تھے؟ حضرت عباس کیسے چلے گئے فرات کے اندر؟ اب اس چیز کو وہ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عباس کو گویا ان سپاہیوں نے، یزیدیوں نے آتے دیکھا، تو اب آپس کی ان کی گفتگو ہے. اب وہ شاعر کہتا ہے یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. صلوات بر محمد و آل. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی دہشت تھی حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ کی کہ لڑنا تو دور کی بات، دور سے آتا دیکھا، گھاٹ چھوڑ کے فرار کر گئے. اور اگر فرار نہیں ہوئے تو فرات میں داخل کیسے ہوئے؟ مشکیزے کو بھرا. یہ تو اچھا اب وہ تو متوجہ ہیں نا، مشکیزہ بھرنے میں بھاگ گئے. تیر سے مار دو قریب آنے کی ہمت نہیں ہے، نیزہ پھینک کے مار دو قریب آنے کی ہمت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے یہ بھاگے تو اتنی دور جا کے رکے کہ تیر کی رینج میں بھی نہیں آ رہے تھے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو جب ان کو پتا چلا. ایک اور صلوات اور ایک چیز اور سنا دیا. ابھی واپسی فرات سے بعد میں فرات میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا. آگے کیا روایت ہے سنتے رہتے ہیں. چلو لیا، میں پانی لیا، اس کے بعد بولیے پھینک دیا. جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ وَعِيَالَهُ وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ. چلو میں پانی لیا، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پھینک دیا. آپ کے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے ٹیکسلا، وہاں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے بشیر حسین صاحب، فاتح ٹیکسلا کہا جاتا ہے. ان کے سگے بھانجے ممتاز بھی ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو طول عمر دے. تو دہلی میں خمسہ پڑھ رہا تھا، اسے ہی کافی دن ہوا، 20-25 برس ہوا، تو میں نے یہ مصائب پڑھ دیے. چلو میں پانی لیا، امام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، پانی ہاتھ سے پھینک دیا، پیاسے نکل آئے. مجلس ہو گئی، لوگوں نے گریہ کر لیا. اب جب واپس بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کیا پڑھا کہ امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی؟ میں نے کہا تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بھولے کب تھے جو یاد آئی؟ دیکھیے بات جو صحیح ہے اس کو ماننا پڑے گا. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ ابھی تک یاد نہیں تھی. میں نے کہا بھائی اعتراض آپ کا درست ہے، آپ کے اعتراض کو میں مانتا ہوں، بٹ کتابوں میں یہی لکھا ہے. اب اگلے سال آؤں گا تو دیکھا جائے گا. پھر کس کو یاد رہتا ہے؟ محرم آیا،
ایک جگہ میں اشرا پڑھ رہا تھا تو وہاں سے قم سے 2 ایک طالب علم آئے تھے. انہوں نے کہا وسیع صاحب اگر کتاب کی ضرورت ہو تو بتائیے. میں نے کہا لاؤ یار محرم میں مقتل ہی پڑھا جائے. اب دیکھیں جب خدا کسی کی مدد کرتا ہے, میں نے یوں ہی کتاب کھولی تو وہاں رائٹر نے بھی یہی اعتراض اٹھایا تھا کہ فذکر عطش الحسین, امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی, ورمى الماء بیدہ. انہوں نے لکھا امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس بھولے کب تھے جو یاد آئی. تو میں چوکا, یاد آ گیا سال بھر پرانا اعتراض. اب پڑھنا شروع کیا تو بڑی اچھی بات کہنے لگے دیکھیے یہ ساری گڑبڑ جو اردو میں ہوئی ہے وہ ترجمے کی بنیاد پر ہوئی ہے. ذکرہ کے معنی یاد آنا کیسے ترجمہ کیا آپ نے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ذکرہ کے معنی یاد کرنا. فذکر ان نفعت, تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد آئی نہیں. فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد کی. دونوں میں فرق ہے. تو کہ فرق کیا ہے؟ کہ دیکھیے عباس کے القاب میں ایک لقب کیا ہے بولیے؟ عبد صالح. عباس کو پتا ہے کہ اب میری زندگی کا آخری وقت ہے. امام کی پیاس کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو چلتے چلتے میں آقا کی پیاس کو یاد کر لوں تاکہ چلتے چلتے عبادت ہو جائے. تو وہ جو چلو میں پانی لیا دھوکے میں نہیں کہ یاد آیا اور پھینک دیا, نہیں, چلو میں لیا یاد کرنے کے لیے تاکہ چلتے چلتے ایک عبادت کر لی جائے. لہذا فذکر عطش الحسین, اتفاقاً پانی لیا یاد آئی نہیں, یاد کرنے کے لیے عبادت کی خاطر چلو میں پانی لیا. اور اس کے بعد جب عبادت ہو گئی ورمى الماء بیدہ, چلو سے پانی پھینک دیا, پیاسے نکل آئے. صلوات پر محمد و آل. اب جب پیاسے نکل آئے تب تک ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ تو تلوار لیے ہی نہیں ہے, ہم بلا وجہ ڈر کے بھاگے جا رہے تھے, یہ تو صرف ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اب جو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہیں, ادھر بڑھتے جا رہے ہیں اور صرف ایک مقصد ہے حضرت عباس علیہ السلام کا. وہ کیا ہے؟ کہ کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کہ اتنے میں اب چونکہ ان کا جو ہے وہ دہشت کم ہو چکی ہے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لہذا کسی صورت سے, اچھا, اور سامنا الگ چیز ہے اور پیچھا الگ چیز ہے. کسی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا. اس میں بہت سے لوگ شاعر ہوں گے, شعر کہتے ہوں گے. ایک سوال, کوئی ہے شاعر اس میں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے. کوئی ہے شاعر؟ نہیں ہے کوئی. ابھی آپ کسی شاعر کو کوئی مصرع دیجئے کہ بھئی یہ یہاں شب بیداری ہونی ہے, اس کا مصرع یہ ہے, ذرا اس پر آپ ایک نوحہ کہہ دیجئے. اور اتفاق سے شاعر کی انگلی کٹی ہو, زخم لگا ہو, چوٹ لگی ہو, تو وہ شاعر بعد میں منع کرے گا. دوست یار کہیں گے یار اس کا ایسے ہی انگلی کٹ گئی ہے, اس کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, یہ شعر کیا کہے گا؟ یہی ہوگا نا. تو جس کی انگلی کٹ جائے وہ شعر نہیں کہہ پائے گا, اور جس کا بازو قلم ہو گیا ہو, بولیے. اور کمال یہی ہے کہ شعر ایسا ہے جو بتاتا ہے بازو قلم ہونے کے بعد کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانا شعر ہے اور حضرت عباس نے پڑھنا شروع کیا. ادھر بازو قلم ہوا, ادھر حضرت عباس نے شان امامت میں شعر کہنا جو واللہ ان قطعتم یمینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب بازو قلم ہونے کے بعد یہ شعر کہا گیا ہے نا. یہ چیز سوائے حضرت عباس کے اور کہیں نہیں ملے گی.
واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، میں مستقل اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، وعن امام صادق الیقینی، اور اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا یقین ہے، نجل النبی طاہر الامینی، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جو اس نبی کی نسل میں ہے، جو طاہر ہے، جو امین ہے۔ اس طریقے سے جب اپنی وفا کا اعلان کیا ہے، ایک سوال کروں آپ سے، کیا دعا حضرت علی کے صدقے میں قبول نہیں ہوگی؟ بولیے، کیا جناب فاطمہ کے طفیل میں دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا خود امام حسین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں دعا قبول نہیں ہوگی؟ جس کے صدقے میں چاہو۔ لیکن سب جو ہے باب الحوائج ہیں، سب کے طفیل میں دعا قبول ہوگی، لیکن سوائے حضرت عباس، بولیے کسی کا لقب باب الحوائج ہے؟ اب آمادہ ہو جائیے، آج باب الحوائج کا ذکر ہے، جس کی جو حاجت ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کہوں گا، مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بر صغیر پر، ہندوستان پر، جب اس بادشاہ نے، کیا نام تھا اس کا، نام بھول جاتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، نادر شاہ درانی، جب نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور سب معاملہ سیٹ ہو گیا، وہ ہندوستانی تاج بھی جیت ویت لیا، تو اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا مہدی، اتفاق سے شیعہ تھا۔ تو مہدی نے کہا بھائی اب تو سارا معاملہ سیٹ ہو گیا، اب ہم کو اجازت دیجئے، میں ذرا نجف جانا چاہتا ہوں۔ نادر شاہ درانی نے کہا نجف کیا کرو گے جا کے؟ کہا میرے مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، میں اپنے امام کی زیارت کو جاؤں گا۔ نادر نے کہا یار تم شیعہ لوگ بھی عجیب ہو، مردے کی قبر پہ جا کے کیا ملے گا تمہیں؟ مہدی نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرا مولا عام انسان نہیں ہے، عام مردے کی طرح نہیں ہے، اور خاص بات تو یہ ہے وہاں کی کہ نجس چیز جا بھی نہیں سکتی، اس لیے ہر آدمی جا بھی نہیں سکتا۔ ایسا کا بالکل ایسا ہے۔ عجب بادشاہوں کی کھوپڑیاں تو عجیب طرح جو گھس جائے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں خود چلوں گا۔ شراب ایک برتن میں رکھ کے اس کو سیل کر دیا گیا، شراب نجس ہے کہ پاک؟ نجس۔ ایک کتا لیا گیا، لوہے کی زنجیر باندھی گئی، پہنچ گئے یہ لوگ نجف۔ جیسے ہی حرم کے احاطے قریب پہنچے، کتا الٹا۔ آپ بتائیے کئی سپاہی مل کے کھینچے، ان کی طاقت زیادہ یا ایک کتے کی؟ لیکن زنجیر ٹوٹی، کتا الٹے پیروں بھاگا۔ مہدی نے کہا دیکھا؟ کہاں وہ تو دیکھا، مگر شراب تو اندر آ گئی ہے، شراب بھی تو نجس ہے۔ کہا کھولو۔ اب جو سیل توڑی گئی تو معلوم ہوا اندر شراب ہے نہیں، سرکہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایسا بدلا ہے نادر، اس نے کہا یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں کتے لائے جائیں، ڈالو میری گردن میں زنجیر اور لے چلو مجھے کتے کی طرح کھینچتے ہوئے۔ یہ جو ہم لوگوں کے ہاں نام رکھے جاتے ہیں نا، کلب حسن، کلب حسین، کلب عباس، میں کوئی اتھینٹک میرے پاس وہ نہیں ہے، لیکن شاید اسی کے بعد شروع ہوا ہو۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑے، بھائی تازہ تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو ہوش میں آئے گا جو کھینچ کے لے جائے گا اس کی خیر نہیں، تو کسی کی ہمت نہ، کہتے ہیں دست غیب نمودار ہوا، کھینچتا ہوا اس کو لایا۔ وہ تاج جو ہندوستان سے جیت کے لے گیا تھا، قبر مولا پہ رکھ دیا۔ آقا تم ہو، مولا تم ہو، شاہ تم ہو، مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نادر شاہ نے جو اپنی بادشاہت کی مہر بنوائی نا، معلوم ہے مہر پہ عبارت کیا تھی؟ کلب آستان علی نادر شاہ قلی۔
نجف وغیرہ کی زیارت کی. اب مہدی کو چانس مل گیا, مہدی لے کے آ گئے ان کو کربلا. پہلے گئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ امام حسین کی قبر مبارک ہے, یہ پایتی علی اکبر کی قبر ہے, یہ شہداء ہیں, یہ حبیب ابن مظاہر ہیں, اس سب کو بیان کیا. اس کے بعد جب وہاں سے فرصت ہو گئی کہا اب چلو. اب لے کے آئے باب الحوائج کی. کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند ابو الفضل العباس کی. تو نادر شاہ نے کہا کہ جب بیٹے کی قبر پاس میں ہے, اصحاب کی قبر پڑوس میں ہے, تو بھائی اتنا دور کیوں ہے؟ مہدی نے اپنے اعتبار سے سمجھانا چاہا کہ وہ وصیت یہ تھی اور لاش اس قابل نہیں تھی کہ اٹھا کے لائی جا سکتی, اور خود کی خواہش بھی یہ تھی. وہ سمجھاتا رہا, لیکن نادر کی سمجھ میں جب جو ہے وہ بیٹے کی قبر پاس میں ہے, اصحاب کی قبر, تو ان کی کیوں دور ہے؟ کہ اتنے میں رونے کا شور اٹھا. کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا ارے صاحب یہاں تو ضرورت مند لوگ آتے ہی ہیں, کوئی آیا ہوگا ضرورت مند بیچارہ پریشان حال. کہ دیکھو کون ہے, بلاؤ. تو ایک لڑکا تھا بیچارہ فریاد کر رہا تھا, جوان, پکڑ کے لایا گیا. کیا بات ہے؟ مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ ماہ مبارک رمضان رات میں میں ایسے ہی لیٹ کے پڑھ رہا تھا. جب اس قصے کو پڑھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے یہاں اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں. پکڑ کے لایا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب میں کربلا کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں. ہمارے گاؤں کی رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو رخصت کرا کے سیدھے گھر نہیں جاتا. وہ پہلے آتا ہے کربلا, اس باوفا کی بارگاہ میں, ایک دوسرے سے ان کے سامنے وفاداری کا عہد و پیمان ہوتا ہے, اور پھر اپنے گھر جاتے ہیں. میری بھی شادی ہوئی تھی, میں بھی اپنے گاؤں کی رسم کے مطابق اپنی بیوی کو لے کے کربلا آ رہا تھا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. مال و زر جو لوٹا بھی بیوی بھی اٹھا لے گئے. تو اب میں کہاں جاؤں؟ میں یہاں باب الحوائج کی بارگاہ میں آیا ہوں, فریاد کر رہا ہوں. نادر نے کہا علاقہ بتاؤ, کہاں کا قصہ ہے, کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی. اس نے کہا نہیں, ہم کو آپ کی ضرورت نہیں, ہم جن کے پاس آئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے. تو اتنے میں کسی نے کہا اے ذرا سنبھل کے, ہوشیار, بہت ظالم بادشاہ ہے, ہندوستان سے آیا ہے. اس کے منہ سے نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے. یہ جملہ نادر نے سن لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اگر کل تک تمہاری بیوی نہیں ملی تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے. اب کیا کرے بیچارہ. آ گیا قبر, اب تب اس طرح سے روزہ ووزہ نہیں بنا تھا, پھر نادر ہی نے شروعات کی ہے بنانے کی. قبر پر گرا دیا. مولا ابھی تک تو بیوی کا غم تھا, اب یہ ظالم بادشاہ کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے, مولا کیا کروں. روتا رہا. اچانک پھر رونے کی آواز تیز بلند ہوئی. پبلک متوجہ ہوئی. کیا دیکھا؟ وہی شخص ایک عورت کا ہاتھ پکڑے قبر عباس کا طواف کر رہا ہے. نادر نے کہا اب کیا ہے؟ کل لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی. کہ بلا لاؤ. دونوں طلب ہوئے. تو جہاں تک شوہر نے بتایا تھا اس نے بھی کہا ہاں. اب اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے, بس مجلس تمام, کہ صاحب جب ڈاکو مجھ کو لے کے چل پڑے اور ہر طرف سے میں مایوس ہو گئی, تو اب میں کس سے فریاد کرتی؟ میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا. اب آپ سوچئے کیا کہہ کے پکارا ہوگا, اے سقائے سکینہ میری مدد کرو. نہ, دیکھیے مانگنے کا ہنر سب سے اہم چیز ہے. اے باب الحوائج میری مدد کرو. نہ. اے ابو الفضل العباس میری مدد کرو. نہ. کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو میں نے رخ کیا کربلا کا, اور وہیں سے میں نے پکارا اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے. کہا بھی میری زبان سے یہ فقرہ نکلا تھا. یا ابو الفضل. ایک سوار نمودار ہوا.
سارے ڈاکوؤں کو تہہ تیغ کیا. اچانک کیا دیکھتی ہوں؟ قبر عباس کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی ہوں. اللہ اکبر. یا اللہ، آج اس مجلس میں مرد و عورت جو بھی آئے ہوں، خدا کسی کو بحق حضرت ابوالفضل العباس کسی کو واپس نہ جانے دینا خالی. کچھ دور چلے تھے کہ ایک شخص نے ایسی تلوار ماری، بایاں بازو قلم ہو گیا. صرف ایک مقصد تھا، کیا؟ کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے. مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک ایسا گرز پڑا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. بس 2-3 منٹ پڑھتا ہوں. اب وہ مصائب پڑھتا ہوں جس کی حضرت عباس نے خود خواہش کی ہے اپنے ذاکر سے. ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم. کیا؟ سید کاظم. ایک دن سید کاظم کے پاس ان کا دوست آیا، کہنے لگا کاظم بھائی، میں نے آقا کو خواب میں دیکھا ہے، فرماتے ہیں اس کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے. تو کاظم نے کہا یار تم تو سنتے رہتے ہو، میں حضرت کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، آقا نے کہا ہے کہ میرے ذاکر سے پوچھو وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا جو سب سے سخت. کاظم نے جلدی سے کہا جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا. کہا عباس نے کہا ہے میرے ذاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. ارے جس کے جسم پہ بازو نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ایک اور ایک خود حضرت کی خواہش اور مجلس میں نے تمام کی. گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا اخا ادرک اخا. امام حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی. تیزی کے ساتھ عباس کے سرہانے آئے، سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا. بھائی بھائی سے باتیں کر رہا ہے. کوئی خواہش ہو تو کہیے، کوئی تمنا ہو تو کہیے. آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے. دوسری خواہش ہم بھی بچپنے سے سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. دوسری خواہش یہ ہے آقا کہ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے. سوچتا ہوں چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں، آنکھوں کا خون صاف کر دیتے، ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا. قم جیسی جگہ ہے. خوب توجہ مجلس تمام. کوئی خطیب بیچارہ تھا، وہ یہی داستان سنا رہا تھا. مجلس کے بعد ایک بزرگ عالم دین آئے، کہنے لگے بیٹا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جو اتنی سخت ہوں، خاص کر کے جن کی سند ضعیف ہو. وہ بیچارہ چھوٹا تھا، ان سے چپ ہو گیا. جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کو تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے. بس تمام کیا. تمہیں پتہ ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا. کہا جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے کہ اچانک آن کے آنکھ میں ایک تیر لگا. ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا. پہلے تو سر کو جنبش دی کہ کسی صورت سے تیر نکل جائے. جب تیر نہ نکلا تو ترکیب یہ نکالی سر کو جھکا کے بازو زانوؤں سے دبا کے سر اٹھا لے تاکہ تیر نکل جائے. کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا.